کل میں بڑا حیران ہو رہا تھا جب میں دیکھ رہا تھا نتائج ڈسکا کے پروگرام. تو ہمارا سیاسی نوعیت کا نہیں ہے لیکن ٹیلی ویژن لگا لیتے ہیں, بھئی دیکھتے تو ہیں نا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہیں ایک ٹیگ لائن پڑھی, مہنگائی ہار گئی. تو میں نے ذہن پہ زور دیا یہ کیا لکھ دیا. بات کچھ ایسی ہے کہ میں اس وقت مخاطب ہوں حکومت وقت سے, اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر ایجنڈا پہ اس وقت ٹاپ پریورٹی آپ کی ملک کی معیشت ہونی چاہیے. ملک کی معیشت جو ہے اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے تو عوام خوش ہو جائے گی, اور عوام کی اتنی کوئی خاص ضروریات نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, پاکستان کے عوام لیسٹ ڈیمانڈنگ عوام ہے. ان کو 2 وقت کی روٹی مل جائے تو بھی خوش ہیں, قطاروں میں لگ کے بھی خوش ہیں. یہ وہ قوم ہے جو بیچاری ہر قسم کا دکھ ظلم برداشت کر لیتی ہے. وہ ایک جسے کہاوت کہتے, چلو کہاوت نہیں کہتے آج کل تو اردو میں ایسی الٹی سیدھی کہاوتیں یقین کرو ٹی وی پہ کہہ بھی نہیں سکتے. ابھی پتہ لگا بڑے ہو کر کے یہ کہاوتیں تو یہ پی جی نہیں ہیں, یہ تو آر ریٹڈ کہاوتیں. خیر, لیکن آپ کے سامنے یہی بات رکھوں گا کہ اگر ملک کی معیشت کو ٹھیک کر لیا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو ٹھیک, ورنہ میں کھری بات کرتا ہوں اگلی دفعہ مجھے وزیر اعظم جو ہے نون لیگ سے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سوری, لوگ ناراض ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے یار علی بھائی کیا فضول بات کر دی. اسٹیٹ بات کرتا ہوں, اسٹیٹ, نہ آڑی ٹیڑھی باتیں نہیں کرتا. اور لوگوں کی طرح سر آپ کی چمچہ گیری کر کے سر مجھے کیا ملے گا. لالچی آدمی میں ہوں نہیں, اور تھوڑا پڑھا لکھا بھی ہوں, تعلیم یافتہ بھی ہوں, عہدہ تو مجھے ملے گا نہیں. شریف ہوں, بدمعاش بھی نہیں ہوں, رشوت بھی نہیں لیتا, نہ دیتا ہوں, تو اس وجہ سے میرا تو حکومت میں کوئی رول ہی نہیں ہے. تو سر چاپلوسی کر کے بھی کچھ حاصل تو ہوگا نہیں, اسی لیے سیدھی بات کر دیتا ہوں سر مجھے خطرے میں لگ رہا ہے. دوسرا الیکشن سر 249 کا ہے کراچی کا, جو کہ فیصل واڑا صاحب نے دیا. فیصل واڑا صاحب تو کبھی کراچی میں دکھے ہی نہیں سر. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مہنگائی, بے روزگاری, معاشی مسائل, اس کی وجہ سے یہ سیٹ بھی نکل جائے گی. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں سر, کلیئر بات کر رہا ہوں, اینڈ اٹس بیٹر دیٹ یو اوپن یور آئیز ٹو اٹ. اور وہ لفظ آپ استعمال کریں جو مریم صاحبہ نے لاہور کا الیکشن ہارتے ہوئے جیت لیا تھا, لیکن انہوں نے کہا تھا انٹروسپیکشن. ذرا بیٹھ کے انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی. میں کلیئر کٹ بات کرتا ہوں, with the current circumstances and set of issues, I don't think the next PTI government is coming because economy is not on its agenda. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل ہے گفتگو ہیں جناب زبیر طفیل صاحب. سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. معذرت سر پروگرام کے آغاز میں تھوڑی کھری باتیں کر دیتا ہوں. آج کھری باتیں کر دیں, ویسے جذباتی ہو جاتا ہوں. آپ اتفاق کریں اختلاف کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن میرے خیال سے معیشت حکومت کے ٹاپ آف دی ایجنڈا اور پیورٹی لسٹ میں سب سے اوپر ہونی چاہیے. عوام کو بھی یہی چاہیے, تاجر صنعتکار کو بھی یہی چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ معیشت سب سے اہم ہے. معیشت چلے گی تو روزگار پیدا ہوگا, روزگار پیدا ہوگا تو لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا, لوگ گزارا کریں گے. ورنہ آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی کی صورتحال بہت خراب ہے. کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ کون آدمی, آپ مزدور کی 17,000 تنخواہ کہتے ہیں, آپ 30,000 روپے کر دیجئے تب بھی وہ گزارا نہیں کر سکتا. وہ کیسے گزارا کرے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. یا کوئی حکومت کا کوئی آدمی ہو, وہ مزدور کو ایک بجٹ بنا کے بتا دے کہ وہ 30,000 روپے میں کس طرح سے وہ میاں بیوی اور 2 بچے جو ہیں کس طرح سے گزارا کر سکتے ہیں. یہ جو مہنگائی کی صورتحال ہے بہت ہی خطرناک ہے. جیسے آپ نے کہا, میں آپ کی طرح بہت زیادہ نڈر نہیں ہوں. آپ نے تو ٹھیک اٹھا کے ہتھوڑا مار دیا کہ جی اگلی حکومت آپ کی نہیں آئے گی. تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگلے جو الیکشن ہوں گے جو تقریباً 2 سال دور ہیں, تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بہت ساری مشکلات ہوں گی, انلیس کہ وہ کوئی ایسا کام کریں کہ 1 سال میں کوئی ایسی چیز تبدیلی نظر آئے کہ لوگوں کو آسانیاں پیدا ہوں. ہاں, حکومت نے کیا اچھا کام کیا یا کوئی, تو اس میں چند ایک ہیں, زیادہ نہیں, بہت کم ہیں. اس میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ حکومت نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت ساری مراعات دی, اور اس کے ذریعے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی جو ہے وہ ہاؤس لون وغیرہ ملتے نظر آ رہے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک نکتہ چھوں گا. جی زبیر صاحب, آپ انڈسٹریلسٹ ہیں, ظاہری بات ہے ہمارے ملک کے اندر تو زیادہ لوگ کاروبار پراپرٹی کنسٹرکشن وغیرہ کا بھی کرتے ہیں, انڈسٹری کا بھی کرتے ہیں. لیکن سر یہ ببل جو ہے اوور سپلائی کا, یہ کسی دن برسٹ تو کر جائے گا. دل سے بتائیں, آپ کو لگ رہا ہے جس حساب سے اوور سپلائی آ رہی ہے یونٹس کی, اور یاد رکھیں یہ مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے لیے لو کاسٹ ہاؤسنگ کی بات نہیں کر رہا, دیر ول کم اے ٹائم وین دس ببل ول برسٹ. کیا کہتے ہیں آپ؟
میں نہیں سمجھتا کہ ببل بسٹ ہوگا، اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت بہت سارے جو ایون مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو گھروں کی ضرورت ہے. اکثر فیملی میں جو ہے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے ایک نہیں دو بچے رہتے ہیں، وہ شادی ہو جاتی ہے تب بھی وہیں رہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے اس صورتحال میں ہیں کہ وہ لوگ انسٹالمنٹ پے کر سکتے ہیں. اگر وہ قرضہ لیں گے 2 کمرے کا فلیٹ بھی لیں گے تو قرضہ دے سکتے ہیں. اچھا یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک کے بعد جب واپس آئیں تو پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اچھا ایشو یہ ہے کہ پرابلم یہاں مڈل کلاس کی، اپر مڈل کلاس کی ہے، جو کہ ڈسکس ہو رہی تھی اور زبیر طفیل صاحب اس کا بتا رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے بات کی غریب آدمی کے ایکسیس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں زبیر صاحب، اور پھر آپ نے الیبوریٹ کیا کہ مے بی اس کی لائف جو ہے اٹس ناٹ ایزی. یو کین آسک اینی منسٹر ٹو میک اے بجٹ فار اے پور مین، وہ نہیں بنا سکتا. اس کو الیبوریٹ کریں تھوڑا سا، پھر ہم آگے لے کر چلتے ہیں اس کو. لیکن میں کہوں گا کہ فوڈ انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو مزدور آدمی ہے وہ اپنا گزارا کیسے کرے گا. اس کی آپ سمجھ لیں منیمم انکم 30,000 روپے ہے، اس کے ایک میاں بیوی ہیں، 2 بچے ہیں، تو وہ کس طرح اس کو بچے اسکول کیسے جائیں گے؟ چلیے سرکاری اسکول میں چلے گئے، کتابیں تو خریدنی پڑیں گی، اور اسی طرح سے کوئی اگر گھر سے اسکول دور ہے تو کسی وین میں جائے گا. آٹا خریدے گا تو آٹا آپ کو پتہ ہے کہ آٹا جناب تقریباً 75-80 روپے کلو آٹا ہو گیا ہے. بدقسمتی سے گھی جو ہے، کھانے کا تیل جو ہے 300 روپے سے زیادہ قیمت کا ہو گیا. یہی آج سے 2 سال پہلے 150 روپے کا کلو تھا، تو جو کیا ایسی تبدیلی آئی کہ 150 سے 300 روپے ہو گیا. اسی طرح سے دیکھیے تیل جو ہے نا وہ پاکستانی لوگوں کا کھانے پینے کا ایک بنیادی ہے. آپ نے دال پکانی ہے، آپ نے گوشت پکانا ہے، کچھ بھی پکانا ہے تو گھی اس میں استعمال ہوتا ہے یا تیل استعمال ہوتا ہے. وہ آپ نے 300 روپے کا کلو کر دیا. پھر آپ نے چینی بھی مہنگی کر دی. ہم لوگ جو ہے چینی چائے میں بھی چینی ڈال کے پیتے ہیں. اب چائنا میں تو لوگ چینی نہیں استعمال کرتے، لیکن پاکستان میں زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں کہ کوئی ایسا صورتحال ہے ہی نہیں کہ کوئی مزدور اپنے گزارا کرے. پھر کیا کرتا ہوگا جو میں سمجھتا ہوں، یہاں تو مزدور ایک کام ختم کر کے کوئی دوسرا کام کرتا ہوگا، 4-6 گھنٹے اوور ٹائم کرتا ہوگا، یا اس کی اگر وہ مزدور ہے تو اس کے گھر میں جو اس کی سر پڑھے لکھے لوگ 2 نوکریاں کر رہے ہیں. جی پڑھے لکھے لوگ 2 نوکریاں کر رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اگر موجودہ حکومت اس چیز کو نہیں دیکھے گی، اس کو حل نہیں کرے گی، تو جیسے آپ نے کہا 1 سال یا 2 سال کے بعد جب اگلا الیکشن ہوگا تو ان کو بہت مشکلات کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے نا سر، یہ جو بائی الیکشنز ہوئے. دیکھیے ڈسکا میں جو بھی کچھ ہوا تمام مشیر وزیر سب تقریریں کرتے رہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ایک ماشاءاللہ پنجاب میں خاتون ایڈوائزر ہے، وہ تو ایسا لگتا ہے نان سٹاپ 9 سے لے کے رات 9 بجے تک تقریر کرتی رہتی ہیں، اور وہ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی بس ہو گیا، جیت گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن حقیقت کیا، رزلٹ کیا آیا وہ سب کے سامنے ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی پی ٹی آئی سے دشمنی ہے. لوگوں کو لوگ تنگ آ گئے ہیں، لوگ اس بات سے تنگ آ گئے ہیں کہ وہ کھانا پینا نہیں پورا ہو رہا. اور مجھے لگتا ہے کہ مزدور کے گھر میں جو ہے نا 3 ٹائم تو کھاتا ہی نہیں ہے. ایک صبح ناشتے کے ٹائم میں چائے کے ساتھ پتہ نہیں پاپا کھاتا ہوگا یا توست کھاتا ہوگا، اور پھر رات کو کھانا کھاتا ہے، ایک ہی کھانا کھاتا ہے، 2 کھانے نہیں کھاتا. تو لہٰذا ان کو جب تک آپ مسائل حکومت حل نہیں کرے گی تو حکومت کو اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے ہوں گے. وہ آپ تو کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کوئی اور اپوزیشن پارٹی آ جائے گی، لیکن اگر یہ حالات انہوں نے 1 سال میں قابو نہ کیے، ٹھیک ہے آپ نے مکان ہاؤسنگ کر دی، لیکن ہاؤسنگ جو ہے وہ مڈل کلاس کو، اس کے فائدہ مڈل کلاس کو ہوا، لوور مڈل کلاس کو نہیں ہوا. آپ جب تک لوور مڈل کلاس کے لیے آسانی نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک مسئلہ نہیں بنے گا. ٹیکس کا نیٹ بڑھائیے. بزنس مین ابھی بھی ٹیکس چوری کر رہا ہے. بہت سارے بزنس مین ہیں وہ اپنی انکم جو ہے انڈر ڈکلیئر کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ لاکھ روپے کما رہے ہوتے ہیں تو 30,000 روپے دکھاتے ہیں، 40,000 روپے دکھاتے ہیں. تو بزنس مین بھی ٹیکس چوری کر رہا ہے. اور جو لوگ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو بالکل نیٹ سے باہر ہیں، ان کو بھی پکڑا جائے. ان کو پکڑیں جو نیٹ سے باہر ہے. اور اب تو دیکھیے ایف بی آر کے جو نئے چیئرمین آئے ہیں وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہیں، ان کو آئی ٹی کا بہت جو ہے تجربہ ہے. تو وہ اس آئی ٹی کے ذریعے لوگوں کو پکڑے ہیں. یہ جو ٹریول کرتے ہیں
ان کو پکڑے کہ یار اس آدمی نے جو ہے اتنا، ابھی تو خیر کووڈ کی وجہ سے سفر رکا ہوا ہے، ادروائز تو آپ ٹریولنگ سے ہی پکڑ سکتے ہیں لوگوں کو، اور کوئی چیزیں پرچیز کرتے ہیں وہاں سے پکڑ سکتے ہیں. جب تک سب لوگ اپنے حصے کا ٹیکس نہیں دیں گے اس وقت تک ملک کی گاڑی نہیں چلے گی. لیکن میں اس کو ایک اور ایسپیکٹ آپ کو ہائی لائٹ کروں، ایف بی آر کی کوئرسو ٹیکسیشن پالیسیز جو کہ جناب شبر زیدی صاحب کے دور میں لگائی گئیں، دے ہیو بین کاؤنٹر پروڈکٹیو، ان فیکٹ دے ہیو بیک فائرڈ. جبکہ ایک پروفیشنل کو ہم بھی ریکمینڈ کرتے رہے یار اس آدمی کو اوپر لاؤ، اس آدمی کو اوپر لاؤ، لیکن جب اس کو عہدہ ملا تو انہوں نے جو کیا وہ تو خیر آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیٹس ناٹ الیبوریٹ. لیکن وہ بیک فائر کر گیا. پاکستان کی اکنامک گروتھ فگرز جو ہے نا وہ سپریس ہو گئے، اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے وبا آ گئی، تو ڈبل جیپرڈی ہو گئی جو انگریزی میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں عرض کروں کہ کووڈ نے جو ہے اس نے بھی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا، اور اس کے باوجود جو موجودہ صورتحال ہے، میں کہوں گا کہ کووڈ کے اندر کووڈ کو کنٹرول کرنے میں حکومت نے اچھی کاوش کی ہے. یہ آپ کو اور ہم کو ماننا پڑے گا. دیکھیے آج بھی انڈیا میں کل کی فگر ہے کہ 904 آدمی جو ہیں کووڈ سے مرے. پاکستان میں بھی 110 کے قریب، یعنی آج 58 ہوئے ہیں. گزشتہ روز 110 کے قریب تھے، اور آج 58 لوگ جو ہیں کووڈ کی وجہ سے مرے ہیں. یہ کووڈ جو ہے، کووڈ کو موجودہ حکومت نے اچھی طرح ہینڈل کیا ہے، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن باقی جو معیشت کے معاملات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. وہ اس مہنگائی کو قابو نہیں کر پا رہے. جہاں بھی دیکھیں لوگ چلا رہے ہیں. آپ ٹی وی کے چینل پہ دیکھیں رات کو تو ہر چینل پہ لوگ جو ہیں حکومت کو نہیں، حکومت کہتی ہے آپ سب جھوٹے ہیں. نہیں، حکومت کہتے ہیں آپ سب جھوٹے ہیں. عوام تھوڑی جھوٹے ہو سکتے ہیں، عوام کبھی جھوٹے نہیں ہوتے. اور پھر عوام پھر کیا ہوتا ہے، پھر عوام جو ہے وہ وہی کر کے دکھاتے ہیں جو انہوں نے ڈسکا میں کر کے دکھایا. اب آپ کہتے ہیں عوام جھوٹے ہیں، عوام نے ووٹ آپ کے خلاف دے کے آپ کو ہرا دیا. تو اس میں کہوں گا کراچی میں آپ کو بتاؤں ایک سابق وزیر خزانہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں الیکشن کے اندر، ان کا نام مفتاح اسماعیل ہے. جی ہاں، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے. کو مجھے لگتا ہے ان کے چانسز سلے میں، برا نہ مان جانا بھائی دیکھ رہے ہوں گے تو شاید ناراض ہو جائیں، چانسز ان کے سلے میں. لیکن پی ٹی آئی کے بھی کوئی چانسز اتنے اچھے نہیں ہیں. میں تو ویسے ہی بتا رہا ہوں ایک جنرلی مائی آبزرویشن میں بھی آئی ایم رانگ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ مہنگائی میں ہر شہر میں تنگ ہیں. سو اٹس ناٹ اونلی رورل ایریا لائک ڈسکا، but it could be a city like Karachi also. So it may also signal. We have to watch very carefully. کیا کہتے ہیں؟ کراچی میں بھی لوگ جو ہیں پریشان ہیں، اور پریشانی میں پھر کیا ہوتا ہے جب کراچی جیسے بڑے شہر میں، اور یہ جو الیکشن جہاں ہونے جا رہا ہے وہاں پہ موسٹلی غریب لوگوں کا علاقہ ہے. موسٹلی وہاں پہ غریب لوگوں کا علاقہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ناراضگی کا اظہار جو ہے اس الیکشن کے ذریعے کر دیں. اچھا میں آپ سے مشکل سوال پوچھتا ہوں. 1100 میجک نمبر 1100 بلین روپیز کراچی میں انویسٹ ہو گئے تھے. جی 1100 بلین کہیں دکھے لگے ہوئے کہیں آپ کو؟ مجھے سچ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. 1100 ارب روپے لگنے تھے بائی دا وے. وہ میرا خیال ہے ٹائم نکل گیا سر، 6 مہینہ نہیں ہوئے. میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. اور زبانی، اور مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، عمران خان صاحب تو ماشاءاللہ اتنے سمجھدار آدمی ہیں. جب 1100 ارب کی بات کر رہے تھے تو یا اس وقت سوچ لیتے، کہتے کہ 500 ارب دوں گا. 1100 ارب کا وعدہ کر لیا، پھر وہ کہیں نظر نہیں آیا. اور پھر سندھ کی حکومت نے بھی اس کو اس طرح سے نہیں لیا. وہ حکومت، مرکزی حکومت کے جا کے وہاں بیٹھ جاتے، جی آپ نے 1100 ارب کا وعدہ کیا، وہ 1100 ارب کہاں ہیں، آپ نے کس کو دیے ہیں، ہمیں بتائیے تو صحیح. تو جب تک حکومت جو ہے پہلے تو یہ کہ وعدہ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے اور وہ نمبر کہے جو ممکن ہو سکتا ہے. بلا وجہ الیکشن کے کیمپین کی طرح سے نہیں ہوگا اتنا پیسے دے دیں گے، اتنے دے دیں گے. کراچی کا وہی برا حال ہے جیسے پہلے تھا، آج بھی وہی برا حال ہے. ٹریفک کے بھی وہ مسئلے ہیں. پانی، دیکھیے پانی کی میں آپ کو بات بولوں، حیران کن بات ہے، ہمارے گھر میں پانی نہیں آتا، لیکن جتنا پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ٹینکر کے ذریعے آتا ہے. یہ کراچی کا پانی خود ٹینکر والوں کو دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، اور اس کے اندر جو پانی ٹینکروں میں جاتا ہے اس کی مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ نمبر، بٹ اٹ از ان 100 بلین روپیز پلس کہ یہ پیسے جو ہیں پانی کے، آپ کا پانی آپ کو ملے گا لیکن پیسے دے کے ٹینکر کے ذریعے ملے گا، آپ کی پائپ لائن سے پانی نہیں ملے گا. اچھا آئی ہیو اے سجیشن، آئی ڈونٹ نو ویدر یو اگری اور ناٹ. نیئر کورنگی کریک if there is a desalination plant that is installed, at least partially the requirement of Pakistan's biggest industrial area can be covered. اگر وہ وہاں لگ جاتا ہے and we can maintain good جو بھی اس کا میجر ہوتا ہے of purifying the water، اور 50 پیسہ پر گیلن کے حساب سے ہمیں مل جاتا ہے، تو still we are doing good.
आई थिंक कि अगर इस पर थोड़ा गवर्नमेंट वर्क करे और आप भी अगर ज़रा मैं आपसे सजेशन करूं, देना चाहें, देखें, इट्स माय रिक्वेस्ट। देखिए डीसैलिनेशन प्लांट लगना चाहिए, और मौजूदा हुकूमत ने और वज़ीर आज़म साहब ने खुद वादा किया था कि वो कराची में गालिबन 3 या 4 डीसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे। और वो क्योंकि इलेक्शन से पहले कहा था, तो इलेक्शन से पहले की बात थी, वो वोट लेने थे, तो और वोट मिल भी गए कि कराची में इतने सारे MNA PTI से आ गए, लेकिन वो ना डीसैलिनेशन प्लांट लगा, ना पावर प्लांट लगा, और हम लोग जो हैं उसी तरह से कराची के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। नहीं, मैं छोटा सा लुकमा दे दूं जी। असल में प्रॉब्लम ये थी कि जब इंस्टॉल करने गए, मुझे याद है अभी गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने भी कहा कि दे फाउंड दैट सूएज, देयर वाज टू मच सूएज इन द वाटर व्हिच वाज where they wanted to install those desalination plants, क्योंकि we are dumping sewage, तो desalination plant cannot वो किसी और जगह भी लग सकता है, वो किसी और जगह भी लग सकता है जहाँ पे सीवेज का पानी खराब है, उसको छोड़ दीजिए। कराची की इतनी बड़ी साहिल की पट्टी है, आप कहीं पे भी लगा के जो है पानी ला सकते हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए, ये हुकूमत का एक नारा था कराची कि इतना डीसैलिनेशन प्लांट लगेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन अफसोस है। मैं अभी भी हुकूमत से कहता हूँ, देखिए आपके पास आखिरी 2 साल हैं, इसमें कुछ कर लीजिए तो आपके लिए अगले इलेक्शन में बेहतर इम्कानात होंगे, वरना फिर आपको भी मुश्किलात का सामना होगा। ये पब्लिक जो है ना, ख़ास तौर पर भूखी पब्लिक जो होती है, वो बहुत सख्त होती है, वो किसी के साथ रहम नहीं करती। जब आपने उनके साथ रहम नहीं किया तो वो भी आपके साथ रहम नहीं करेंगे। ये आपने बड़ी अहम बात कर दी। अच्छा, पानी के मसले पे ही रहते हो सर, एक छोटी सी बात और कहूँगा। गोरों के ज़माने का एक दस्तावेज पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा था दे वांटेड टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर टुवर्ड्स कराची, एंड व्हेन यू लुक एट द मैप तो आपको पता लगेगा 40 किलोमीटर के फासले के ऊपर तकरीबन कराची जो है, वहाँ पे अगर कोई कंडुइट सा बना दिया जाए तो लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर कैन बी ब्रॉट इनटू कराची। और उसको रिजर्वायर क्रिएट करना थोड़ा सा, मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखिए यूरोप के अंदर जो है ना, दरिया चलते हैं, दरिया में सारी मईशत उसके ज़रिए होती है। जर्मनी में डैन्यूब से एक अपना जर्मनी से एक दरिया निकलता है, राइन निकलता है, आगे जाके वो डैन्यूब बन जाता है। डैन्यूब बन जाता है तो वो ऑस्ट्रिया से चेक रिपब्लिक से फिर वो हंगरी में आ जाता है, हंगरी से फिर आगे रोमानिया आ जाता है, और आखिर जाके ब्लैक सी में गिरता है। उसके अंदर बाकायदा से तमाम कारोबार हो रहा होता है, उसके अंदर टक्स चल रही होती हैं, कश्तियाँ भी चलती हैं, टक्स भी चलते हैं, हज़ारों टन कार्गो जाता है, और वो सस्ता कार्गो जो है सीधा ब्लैक सी में पहुंच जाता है, और वहाँ से फिर समंदर के बड़े जहाज़ों के ज़रिए आगे जाता है। तो हम भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने एक स्टडी भी की है इसके ऊपर, जो है कि जो है कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करने के बारे में कि जिसके ज़रिए दरियाए सिंध के ज़रिए जो है नॉर्थ से ट्रांसपोर्ट होती कराची तक आ जाए। अब मुझे नहीं पता कि वो आज कहाँ पर है। वो एक्चुअली क्या था कि इस पे काफ़ी वर्किंग इन्होंने की, बट अनफॉर्चुनेटली विजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बिकॉज मच जैसे आपने बताया कि डेन्यूब या राइन भी रिवर को बड़ा मॉनिटर करना पड़ता है, ये बड़ा नाजुक मामला होता है, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट द फ्लो ऑफ द रिवर इज़ कॉन्स्टेंट, एंड देन अगेन दे हैव दोज कंट्रोल, जैसे हमारे यहाँ बैराजेस होते हैं या स्टफ लाइक दैट, सो द फ्लो ऑफ वाटर ऑल्सो रिमेन्स एंड द लेवल ऑफ द वाटर ऑल्सो इज़ रिटेन्ड। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों में विजन इतना नहीं है। चीफ इंजीनियर तो बहुत हैं सिंध के अंदर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने प्लानिंग की, अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपसे मैं पूछता चलूँ, क्योंकि हमें प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब जाना है, मैं चाहूँगा आपसे वजाहत ले लूँ। सर, ये बिजली का मामला बड़ा पेचीदा है। बोल रहे हैं कि हमने जो है वो बंदा तो तब्दील कर दिया है, लेकिन बंदा तब्दील करने से निज़ाम तो तब्दील नहीं हो जाएगा सर ओवरनाइट। तो ज़रा मुख्तसरन मैं चाहूँगा कि बिजली के निज़ाम के रीवैम्प करने के मुतालिक भी आप कुछ बात कर लें। अब देखें, गवर्नमेंट ने जो मैं अखबारों में पढ़ने से आ रहा है, हुकूमत ने IMF से वादा किया है कि 4 रुपये 36 पैसे फ़ी यूनिट जो है बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। जी। आप सोचेंगे अगर 4 रुपये 36 पैसे बिजली की कीमत बढ़ती है तो उससे आपकी सनत की पैदावारी लागत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सही, हम पहले से ही इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो आगे जाके और मुश्किलात का शिकार होंगे। उसके बाद फिर जो लोग कम आमदनी वाले हैं या दरमियानी आमदनी वाले हैं, उनका बिजली का बिल अगर 4 रुपये 36 पैसे फ़ी यूनिट से बढ़ता है तो उसका बहुत बुरा असर आएगा, मईशत पे भी आएगा। लोगों के जो कम आमदनी वाले, दरमियानी आमदनी वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। लेकिन अब अखबार में ये जो दिया गया है कि हुकूमत ने इस चीज़ का IMF से वादा कर लिया है कि वो ये बिजली की कीमत बढ़ाएंगे अगले माली साल में, और ये इस चीज़ का आगाज़ जो है जब बजट आएगा तो उसके अंदर जो है कर दिया जाएगा। अब वो चाहे 1 गो में बढ़ाते हैं या 2, मेरा ख्याल है गालिबन 2 हिस्सों में बढ़ाएंगे, एक बजट में बढ़ाएंगे, फिर 6 महीने के बाद दोबारा बढ़ाएंगे।
تو لوگوں کو کہوں گا کہ وہ جو ہے ان تمام سختیاں جھیلنے کے لیے تیار رہیں ہیں. سختیاں جھیلنی پڑیں گی اور مزید, لیکن انہوں نے تو کام قیمت کم کریں گے ریلی, بٹ آئی ڈونٹ تھنک لاجیکلی دیٹس. آپ آج کا, میں اخبار کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں, انگلش کا سب سے پاپولر اخبار ہے, اس میں لکھا ہے کہ 4 روپے 36 پیسے IMF سے وعدہ کیا اور یہ بڑھائیں گے, اور اسی ایک مالی سال میں ہی بڑھے گا. یہ 4 روپے 36 پیسے ایک مالی سال میں ہی بڑھیں گے. یہ تو بہت بڑا, مطلب پیپل ول ہیو ٹو ٹیک دا برنٹ آف دس. میں صرف ناظرین سے یہی کہوں گا کہ بھئی یہ ابھی انہوں نے بتا دیا کہ صبر کے ساتھ آپ نے برداشت کرنا ہے. لیکن میں ایک اور چیز زبیر طفیل صاحب یہاں پہ اضافہ یہ بھی کرتا چلوں کہ یہ گورنمنٹ ریسیپٹیو ضرور ہے. جب ہم دباؤ بڑھاتے ہیں, غصہ کرنا شروع کرتے ہیں, میڈیا پر شور مچاتے ہیں, تو گورنمنٹ امیجیٹلی ریورٹ کر لیتی ہے اور کافی دفعہ فیصلے واپس بھی لیتی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں اسی لیے میں بھی جو ہوں, عام طور سے میں حکومت کی اتنی مخالف باتیں نہیں کرتا ہوں, لیکن آج میں نے کی ہے تاکہ آواز سنیں, آواز سنیں, اور جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کو دوبارہ سے ریویو کریں کہ لوگوں پہ بوجھ کم سے کم ڈالا جائے. دیکھیں اگر ہم شور نہیں مچائیں گے نا, یا اگر ایٹ لیسٹ ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے, تو گورنمنٹ کی نظر میں وہ بات آئے گی نہیں. کبھی کبھار لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ بیسکلی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے. بجلی کے نرخ اگر نہیں بڑھیں گے تو یہ عوام کے لیے اچھی چیز ہے, ملک کی معیشت کے لیے اچھی چیز ہے. اگر جیسے ذکر کر رہے تھے زبیر طفیل صاحب, پانی کے معاملات کو ہینڈل کیا جائے, چاہے کراچی شہر کے ہوئے, پورے پاکستان کے, چاہے ٹرانسپورٹیشن کو دیکھا جائے, یہ ملک کے لیے اچھی چیزیں ہیں زبیر طفیل صاحب. اٹس آل کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. اور میرے خیال سے کافی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں کرٹیسزم کنسٹرکٹیو نہیں ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ مختصر میں جاؤں گا 2 لوگ میں, پھر اس کے بعد. دیکھیے کرٹیسزم بالکل کنسٹرکٹیو ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ کرٹیسائز کریں گے تو حکومت اپنا محاسبہ کرے گی. حکومت کہے گی کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, عوام یہ کہہ رہے ہیں, اینکر یہ کہہ رہا ہے, تو وہ خود بخود سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور ان میں کیونکہ دیکھیے حکومت میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. حکومت میں, موجودہ حکومت میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو واہ 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 کرتے رہتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کہا کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ تو کبھی آج تک ہوا ہی نہیں, کبھی 70 سال میں نہیں ہوا. لیکن حکومت کے اندر بھی چند اچھے لوگ بھی ہیں جو خان صاحب کو سامنے نہیں تو علیحدگی میں ضرور کہتے ہوں گے کہ خان صاحب یہ جو معاملہ ہے اس کو اس طرح نہیں, اس طرح سے طے کیا جائے تاکہ لوگوں کے اوپر زیادہ برا اثر نہ پڑے. تو وہ چند ٹھیک ہے, اس کی پرسنٹیج کم ہوگی, ہو سکتا ہے کہ کیبنٹ کے 10% لوگ ایسے ہوں, لیکن 90% تو جو ہیں خوش آمدی لوگ ہیں. اور ان میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں, اس میں بھی تھے, کاف لیگ میں بھی تھے, پیپل پارٹی میں بھی تھے. انہوں نے کہا کون سی ٹرین چل رہی ہے اس پہ سوار ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی PTI کی ٹرین آ گئی ہے, اب PTI کی ٹرین چلے گی. تو کئی لوگ تھے جو پچھلی حکومت میں بھی وزیر تھے, فوراً اس گاڑی میں سوار ہو گئے. اور اس گاڑی وزیر کی بات کی تو آپ نے اسی پہ اختتام کرتے ہیں. دیکھیں نئی فائنینشیل ٹیم آ گئی سر, انہوں نے کہا اکنامک پالیسی, لیکن اکنامک پالیسی میں کوئی چینج ہمیں بتایا نہیں. ہو سکتا ہے آ گیا ہو, بٹ یو اینڈ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ڈو یو نو اباؤٹ اینی چینجز؟ پھر دین ہیو ٹو گو ٹوورڈز دی وائنڈ اپ. میں تو جناب دعا کرتا ہوں کہ جو نئی ٹیم آئی ہے وہ پہلے سے مختلف ہو اور لوگوں کی بہتری کے لیے اقدامات کرے, خاص طور پہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں جیسے گھی مہنگا ہو رہا ہے نا, حکومت کو چاہیے کہ گھی کے اوپر سے سیلز ٹیکس کم کر دے. یہ جو 17% سیل ٹیکس ہے اس کو 10% کر دے تو 7% تو اس کی مہنگائی میں اثر کم ہوگا اور حکومت کی آمدنی میں فرق نہیں آئے گا. حکومت تو پہلے 150 روپے کے اوپر ٹیکس لیتی تھی 17%, اب 300 روپے کے اوپر لے رہی ہے. آپ اس کو اس میں سے 7-8% یا 8% بھی کم کر دیں گے تو تیل کی قیمت جو ہے نا 20 روپے کلو کم ہو جائے گی, 20 روپے کلو کم ہو جائے گی. ریاست کی بھی ذمہ داری ہے بینیولنس کی. فلنتھرپی انڈیویجول کرتا ہے, لیکن ریاست کو بھی چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرے اور رمضان کے وقت پر چیزوں کے اوپر ٹیکسوں میں چھوٹ دے. جیسے انہوں نے تو کہا, میں تو ایکسٹریم پہ چلا جاؤں گا, میں چاہوں گا کہ ہر قسم کا ٹیکس ایڈیبلز کے اوپر رمضان کے مہینے میں اٹھا دیا جائے, پھر اس کے بعد بھلے آپ لاگو کر دیں, لیکن رمضان کے دوران کم از کم ریلیف دیں. یہاں پر ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. صاحب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.